بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمان یا رحیم ویا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ معزز خواتین و حضرات، ہماری اس بشری زندگی میں، عالم امکان میں کوئی انسان ایسا نہیں جو بالکل عافیت اور پرسکون زندگی بسر کر رہا ہو، کسی قسم کے کوئی آلام، مصائب، حزن و غم، تکالیف نہ ہوں۔ یہ انسانی زندگی کا ایک حصہ ہے اور ہم نے ان حالات سے گزرنا ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ انسان کو ہم نے مشقت میں پیدا کیا اور مشقت میں ہی انسان زندگی بسر کرتا ہے۔ عام حالات میں انسان پر کچھ نہ کچھ ایسے حالات رہتے ہیں جن سے انسان دوچار ہوتا ہے۔ اگر بندہ دعاؤں کا اہتمام کرے، حالات آتے تو ہیں لیکن گزر جاتے ہیں، مصائب ایسے نہیں پہنچتے کہ انسان کو زمین پر گرا دیں، اس کو پٹخ دیں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت کا معاملہ فرماتے ہیں، بندے کو وہ چیزیں محسوس نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سے لوگوں کو دولت عطا فرمائی، پیسہ بے انتہا اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا، لیکن جو مال سے مقصود اصل چیز ہے وہ راحت و سکون اور آرام ہے، تو وہ حاصل نہیں ہوتا اس مال سے، وہ حاصل نہیں۔ تو ایسے مال سے کیا فائدہ؟ جو حلال ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے فوائد مرحمت فرماتے ہیں، اور حلال مقام پر لگتا ہے، اس سے مصائب نہیں آتے، ورنہ پریشانیاں ہی پریشانیاں، مسائل میں بندہ الجھا رہتا ہے، تکالیف میں الجھا رہتا ہے۔ حضرت شیخ متقی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کی خدمت میں ایک آدمی پہنچا، عرض کیا کہ حضرت اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، مال پیسہ تو میرے پاس بہت ہے، اللہ تعالیٰ کوئی مستحق آدمی مجھے عطا فرما دیں جس پر میں خرچ کروں۔ حضرت شیخ متقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میرے عزیز، اس کی فکر نہ کرو کہ مستحق ہے یا غیر مستحق، اس کی فکر کرو کہ میں جو مال کما رہا ہوں وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ اگر آپ کے پیسہ حرام ہے، آپ کے حصول مال کے جو ذرائع اور اسباب ہیں وہ حرام ہیں، تو پھر آپ کا مال کسی مستحق آدمی تک، نیک آدمی تک، اللہ کے ولی تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس نے پہلے تو سمجھا کہ مبالغہ ہے، یہ بزرگ جو ہیں یہ افراط تفرید کا شکار ہیں، غلو فی الدین میں یہ مبتلا ہو گئے ہیں۔ اب ان کی سوچ ایک ایسی بن گئی ہے، باقی ایسی چیزیں تو نہیں ہوتی، ان کا یہ نہیں اپنا خیال تھا۔ اب وہ وہاں سے چلے، حضرت نے بھی ان کو کہا جاتے جاتے جو مستحق نظر آئے اس کو دے دینا۔ وہاں سے روانہ ہوئے، آگے ایک آدمی کو دیکھا، اس پر ترس آیا، رحم آیا، اس کو صدقہ دے دیا۔ اب دوسرے دن جب صبح کو وہاں سے آ رہے تھے تو دیکھا کہ وہی آدمی جس کو کل خیرات دی دوسرے کو حال دے رہا ہے کہ یار کل ایک مالدار آدمی آیا، اس نے مجھے کچھ صدقے کے پیسے دیے، میں نے وہ اٹھائے، جو فلاں میرے دوست ہیں ان کے پاس چلا گیا، شراب خریدی اور شراب پیتے رہے۔ اب وہ حیران کہ یہ کیا ہو گیا معاملہ، جو کل تک اس بزرگ کی، اس اللہ کے ولی کی بات کو غلو سمجھ رہا تھا کہ حد سے بڑے ہوئے لوگ ہیں،
ایسے ہی باتیں کہہ ڈالتے ہیں، تو آج اس کو یقین ہوا۔ اب شیخ کی خدمت میں گئے، واقعہ سنایا، انہوں نے کہا کہ اچھا یہ 1 پیسہ لے لو اور جاؤ، جو تمہیں متقین اپنا مستحق نظر آئے اس کی خدمت میں پیش کر دو۔ اسی وقت چلے، بازار میں ایک آدمی سفید پوش نظر آ رہا۔ اس سفید پوش آدمی کو جب دیکھا، دیکھ کر اس کو صدقہ دے دیا، پیسے دے دیے۔ اب جب ان کی خدمت میں پیسے پیش کیے تو وہ چل پڑا اور یہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ چلتے گئے اس کے پیچھے سفر کرتے رہے۔ اب اللہ کا کرنا یوں ہوا، آگے ویرانہ شروع ہوا۔ ویرانے سے گزرے، آگے کھنڈر، بے آباد زمینیں۔ ایک جگہ پر ایک کبوتر مرا ہوا تھا، اس کو اس نے ہاتھ میں لیا اور کسی جگہ پہ جا کے اس کو ڈال دیا، اور پھر آگے روانہ ہو گئے، اور یہ آدمی بھی پیچھے جا رہا ہے اس کے۔ ایک مقام پر پہنچا تو دیکھا آگے چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس نے جا کے حال معلوم کیا کہ کیا بات ہے، آپ کا کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے سنایا کہ ہمارا معاملہ یہ ہے، میں غریب آدمی ہوں، سفید پوش ہوں، سوال تو کر کسی سے نہیں سکتا، یہ چھوٹے چھوٹے میرے بچے ہیں، ذریعہ معاش کوئی ہے ہی نہیں، قلیل المال کثیر العیال ہوں، بچے بہت ہیں، مال بالکل نہیں، اللہ تعالیٰ کوئی سبب بنا دے تو کھا لیتے ہیں، مزدوری مل جائے تو وہ کر لیتے ہیں۔ تو اس پریشانی کے عالم میں کھڑا تھا تو آپ نے ٹکا دیا، وہ لے آیا ہوں، اپنے بچوں کو کھلاؤں گا، آج اتنی بھوک تھی، یہ مرا ہوا کبوتر مجھے ملا تھا، میں نے کہا اس کو ابال کے اپنے بچوں کو کھلاؤں گا، جب اللہ نے کوئی حلال ذریعہ بنا دیا تو میں نے اس کو وہاں رکھا جہاں وہ پڑا ہوا تھا، پھر آگے چل پڑا۔ اب یہ آدمی پھر دوبارہ حضرت کی خدمت میں پہنچا کہ حضرت آپ نے جو بات کی تھی وہ بات کچھ نہ کچھ ہے صحیح، میں نے تو غلو سمجھا تھا لیکن وہ تو صحیح ثابت ہوئی، یعنی حلال کماؤ، یہ نہ سوچو کہ مستحق کے پاس جا رہی ہے، غیر مستحق کے پاس جا رہی ہے، جب تمہارا ذریعہ حلال ہوگا تم حلال کماؤ گے، محنت و مشقت سے کماؤ گے، حلال ذرائع اختیار کرو گے، حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ گے، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے مال کو مستحق تک پہنچائیں گے۔ جو کھائیں گے اور پئیں گے، عبادت کریں گے تو ثواب بھی ملے گا تمہیں۔ اور جن کو آج کل ہم دے کے آتے ہیں، پتہ نہیں ہے، خدا جانے، وہ نشہ کرتے ہیں، وہ سگریٹ لیتے ہیں، ان کی شکلیں ایسی ہیں کہ دیکھ کر محسوس ہوتا ہے کہ یہ کوئی دین سے بیزار لوگ ہیں، اللہ کے دین کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں۔ اسی لیے حضور نے فرمایا تیرا کھانا متقی کھائے، وہ عبادت کرے تو تجھے بھی ثواب ملے، ایسا نہ ہو کہ تیرا کھانا کوئی فاسق و فاجر کھائے، پھر جب جسم میں طاقت پیدا ہو تو گناہ کرے، اور پھر اس گناہ کی پاداش آئے تم پر، تم نے بھی اس کی معاونت کی تھی نا اس جرم میں۔ اسی لیے جانچ پڑتال کیجئے، پوری تحقیق و تفتیش کے بعد مستحق غریب اور فقیر کو دیجئے، اس کی برکت کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ تمہارے مال کو پاک بھی کر دیں گے، بڑھا بھی دیں گے، برکت عطا فرمائیں گے۔ ایسے مفلوق الحال غریب غرباء اور فقراء نظر آ رہے ہوتے ہیں بازاروں میں، آپ نے دیکھا ہے بعض ایسے بھیکاری ہیں، بھیک مانگتے پکڑے گئے، جب تحقیق کی تو ان کے اکاؤنٹ نکلے، ان کے اندر لاکھوں پڑے ہوئے تھے۔ اب زکوٰۃ دی آپ نے تو ایک ایسے آدمی کو جو خود صاحب نصاب ہے، کیا زکوٰۃ لگے گی آپ کی؟ تو بہرحال یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔
ایسا آدمی جو خوددار ہے، اپنے آپ کو خودداری میں رکھنا چاہتا ہے، بیچارہ مقروض ہو گیا، غربت میں، فقر میں چلا گیا، اب اس کو کیا کرنا چاہیے؟ علماء نے لکھا ہے جزا فضا نہ کرے، بندوں سے سوال نہ کرے، اللہ تعالیٰ سے سوال کرے۔ ابھی ایک اللہ والے کا میں قول پڑھ رہا تھا، فرمایا اگر پوری دنیا اس ایک آیت پر عمل کرے، اس کا ورد کرنا شروع کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس ایک آیت کی برکت سے ان کے سارے مسائل حل فرما دیں گے۔ ساری انسانیت کو یہی ایک آیت کافی ہو جائے گی۔ وہ آیت کون سی؟ قرآن مقدس میں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو تقوی اختیار کرتا ہے، یجعل لہ مخرجا، اللہ پاک اس کے لیے راستہ پیدا کرتے ہیں، راستہ بناتے ہیں۔ مخرج نکلنے کا راستہ، حروف و الفاظ کے مخارج ہوتے ہیں، ہر حرف جس جگہ سے ادا ہوتا ہے اس کو مخرج کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یجعل لہ مخرجا، میں اپنے بندوں کے لیے مخرج پیدا کر دوں گا، ہر مصیبت سے، ہر تکلیف سے، ہر غم سے، ہر ہم سے نکلنے کے لیے راستے پیدا کر دوں گا، اگر وہ اس آیت پہ عمل کر لیں، تقوی اختیار کر لیں تو۔ اللہ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ کتنی عظیم ذات، کیا اس کی بزرگی، کیا اس کی بڑائی۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ایسی ذات آسمان و زمین میں اسی کے لیے بڑائی، بزرگی و برتری ثابت ہے، وہی بڑا اور ساری بڑائیاں اسی کے لائق، اور ہم سجدے کے لائق بنائے گئے، ہم نے سجدہ ہی کرنا ہے، انتہائی تذلل و عاجزی کرنی ہے اللہ کے سامنے۔ تو علماء نے لکھا ہے اگر کوئی آدمی ایسا کر لے تو آگے اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ ایک تو ہر مصیبت سے نکلنے کے لیے راستے، اور دوسرا فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے رزق کا انتظام ہوگا جہاں سے اس کو وہم و گمان ہی نہیں ہوگا۔ اللہ پر توکل اور بھروسہ بھی ایک سبب ہے آمد کا۔ جو بندہ بھی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے ایسے ایسے غیبی دروازے کھول دیتے ہیں جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہیں۔ حدیث پاک میں ہے جو آدمی ضرورت پیش آئی، اللہ تعالیٰ سے مانگنا شروع کیا، اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت کو بھی پورا فرما دیتے ہیں، اس کی لاج بھی رکھتے ہیں، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی ضروریات کو اللہ پاک پورا کر دیتے ہیں، کوئی پریشانی اس کے لیے نہیں رہتی۔ اور جو آدمی مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانا شروع کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو مخلوق کے حوالے کر دیتے ہیں، جوتے بھی لگتے ہیں، ضرورتیں بھی پوری ہوتی ہیں، بڑی مشکل سے جوتے بھی پڑتے ہیں۔ لوگ عزت نفس کے ساتھ کھیلتے ہیں، استہزاء اور مذاق بھی اڑاتے ہیں اور ٹکا دیتے ہیں، اور جس نے اللہ کے در کو پکڑا، اسی کے دروازے پہ پہنچا، اے اللہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی، میرا رب بھی تو ہو اور میں مانگوں غیروں سے، اللہ پاک فرماتے ہیں اے بندے تیرے لیے غیب سے سامان پیدا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے غیب کے دروازے کھول دیتے ہیں، وہاں سے اس کی ضرورتوں کو پورا فرماتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے در در کی ٹھوکروں سے بہتر ہے یک جائی بن جائیں، ہر جائی نہ بنے، یک جائی اسی کے دروازے پر
اللہ اکبر۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں، جب وہاں پہنچے دریا میں غوطہ لگا، اب تو بات ختم ہوئی نا، معاملہ اصل ختم ہوا جب غوطہ کھانا پڑ گیا دریا میں، تو وہیں سے بندہ زندگی کو سلام کہہ رہا ہے، اب میں جا رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد مچھلی کے پیٹ میں گئے، دل میں خیال آیا کہ میں تو مر چکا ہوں، پاؤں ہلایا، حرکت ہوئی تھوڑی سی، محسوس ہوا میں زندہ ہوں، مچھلی کے پیٹ میں کھڑے ہو گئے اور وہیں کھڑے ہو کر نماز شروع کر دی۔ قرآن مقدس میں اللہ پاک نے فرمایا لا لبث فی بطنہ الی یوم یبعثون لولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون۔ فرمایا اگر میری تسبیح بیان نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ یہاں حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا فلولا انہ کان من المصلین، اگر مچھلی کے پیٹ میں کھڑے ہو کے نماز نہ پڑھتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ اٹھے اور نماز شروع کر دی، اللہ نے وہی سنی اور ان کے لیے مخرج، نکلنے کا راستہ پیدا فرمایا۔ ابھی ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، ان کا میں فرمان پڑھ رہا تھا، فرمایا کہ وہ مچھلی چلتی رہی، نیچے چلتی رہی، تو قارون کہیں سے ملا یونس علیہ السلام کو۔ وہ کہنے لگا اے اللہ کے نبی، اگر آپ توبہ کر لیں تو اللہ آپ کی توبہ کو قبول کر لیں گے اور مچھلی کے پیٹ سے آپ نکل جائیں گے، آپ کو اللہ پاک پھر بقا عطا کر دیں گے۔ لیکن نبی ہے، جہاں پہنچے تو خلوت ملی، کہیں پہنچے تو جلوت ملی، پتھر پڑے تو بھی خدا کا شکر اور صبر، اگر کہیں تنہائی میں پہنچ گئے تو وہاں بھی اللہ کا شکر ادا کیا۔ یونس علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کرتے تھے اس بات پر، اے اللہ جتنی کائنات میں انسان آئے ہر کسی نے اپنی اپنی مسجد بنائی، میں نے وہاں اپنی مسجد بنائی، وہاں سجدے کیے، وہاں تیری عبادت کے مزے لوٹے، وہاں دعائیں پڑھی جہاں آج تک کوئی بندہ نہیں پہنچ سکا تھا۔ مچھلی کے پیٹ میں مسجد بنی ہوئی ہے، وہاں اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، جو نبی جہاں اللہ نے بٹھا دیا وہیں خوش ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کم بخت، تو کیوں توبہ نہیں کرتا؟ تو مجھے تو کہہ رہے ہو۔ اس نے کہا حضرت میری جو توبہ تھی وہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے سپرد کر دی تھی، قبول کرنا نہ کرنا وہ انہی کے سپرد ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ آپ معاف کریں گے تو میں معاف کروں گا، آپ نہیں کریں گے تو میں نہیں کروں گا۔ آپ کا معاملہ تو اللہ کے ساتھ ہے، توبہ کر لیجئے، ابھی اللہ معاف فرما دیں گے، وہ اتنی مہربان ہے۔ تو زبان سے کیا نکلا؟ فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ کلمات استغفار ہیں، توبہ ہے۔ اندھیروں میں بیٹھ کر پھکارا رب کو، کسی پر قرض ہے، کسی کے لیے بیماری مچھلی کا پیٹ بن گئی، کسی کے لیے قرض مچھلی کا پیٹ بن گیا، کسی کے لیے مصائب مچھلی کا پیٹ بن گئے، کسی کے لیے کچھ سے کچھ حالات مچھلی کا پیٹ بنے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو جہاں کہیں جن حالات میں پھنسا ہوا ہے، یونس علیہ السلام کی دعا اس کو خود بلا رہی ہے، مجھے پڑھیے اور اس غم سے نجات طلب کیجیے اللہ کی بارگاہ سے۔ جس نے پڑھا، جبھی پھکارا ان الفاظ میں، چند دنوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستے پیدا فرما دیے۔ اپنا ہی ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ہمارے ابا جان ایک ادارے میں تھے، تو وہاں سے ان کی پنشن بننی تھی، ان کی زندگی میں نہ بن سکی،
ریٹائرمنٹ کے بعد۔ پھر اس کے بعد ہم نے زور لگایا، غریب آدمی تھے، جو گائے ملی تو اس کو بیچ ڈالا، انہوں نے کہا پراسز ہے اس کا لمبا چوڑا، آپ کا کام ہو جائے گا۔ غریب آدمی کیا مانگے، اس نے نقصان کیے، تو سارے کام کرتے رہے، پیسے دیتے رہے، لیکن کام نہ ہو سکا۔ بڑے ہو گئے، 25 سال عمر ہو گئی، اور شادیاں ہو گئی ہماری۔ اس کے بعد ایک دن میں نے گھر والوں کو کہا، اپنی بہنوں کو، اپنے بھائیوں کو، کہ آپ جو ہے دن کے وقت میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل اور رات کے اندھیرے میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنا شروع کیجئے۔ پھر اس کے بعد خود انہوں نے بلایا، کچھ رقم بھی دی جو پیچھے رہ گئی تھی، اور آگے بھی الحمدللہ پنشن اب تک چل رہی ہے، ہماری اماں محترمہ لے رہی ہیں، اور اسی دعا اور وظیفے کی برکت ہے۔ جب بھی آپ پر کوئی حالات آئے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے بارے میں علماء نے لکھا ہے، اس کی تاثیر دن کے اجالے میں ظاہر ہوتی ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن مقدس میں، فنادا فی الظلمات، میرے نبی پکار رہے تھے اندھیروں میں۔ سمندر کا اندھیرا الگ تھا اور رات کا اندھیرا الگ، مچھلی کے پیٹ میں الگ اندھیرا، اسی اندھیرے میں پکارا تو فرمایا یہ راز ہے اس میں، جب اندھیرے میں اس دعا کو پڑھیں گے تو اثرات ظاہر ہوں گے۔ تو اس کی برکات کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہم و گمان میں بھی نہیں تھا یہ کام ہوگا ہمارا، کبھی مایوس ہو چکے تھے ہم، لیکن اللہ تعالیٰ نے راستے پیدا فرما دیے۔ یہ تو ہمارا اپنا معاملہ ہے جو میں خود سنا رہا ہوں آپ کو، کیجئے اس کو اپنے مشکل حالات میں، بیماری میں ہے، کسی تکلیف میں پھنسے ہوئے ہیں، مصائب و آلام میں، قرض میں ہیں، غربت میں دبے ہوئے ہیں، قرضوں میں، تو آئیے ان سارے معاملات سے خلاصی کے لیے اس دعا کو پڑھ لیجئے۔ اور لا حول ولا قوت الا باللہ میں بھی اللہ نے بڑی برکات رکھی ہیں۔ جب بھی کوئی مشکل امر آئے تو لا حول ولا قوت پڑھ کر دیکھیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور تھا، تو ایران کے ساتھ جنگیں تھی، تو وہ ہاتھی لے کر آ رہے تھے، ان کا جو سپہ سالار تھا وہ بڑے بڑے ہاتھی لے کر جنگ کے لیے آ رہا تھا۔ تو اسی دوران جو مسلمانوں کے سپہ سالار تھے تھوڑے سے وہ پریشان ہوئے کہ فوج چھوٹی سی ہے اور اس قدر روب داب والا ان کا قافلہ آ رہا ہے اور ہاتھی آ رہے ہیں، ہاتھیوں کی فوج ہے، کیا کریں گے ہم؟ تو تدبیریں کی، 2-4 تدبیریں بھی ناکام ہوئی۔ اب جنگ کے موقع پر میدان جنگ میں جب تدبیریں ناکام ہو جائیں تو پھر موت کو سینے سے لگانے والی بات ہے۔ اسی دوران مسلمان بیچارے پریشان تھے سارے، جو سپہ سالار تھے انہوں نے زور سے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ 3 مرتبہ یہ پڑھا، اللہ تعالیٰ نے ہاتھیوں پر 2 چیزیں مسلط کر دی، ایک گرمی، دوسرے پیاس کی شدت، وہ منہ مارتے رہے ان کا اور ہاتھی بھاگتے رہے دوسری طرف، سارے بھاگ گئے ہاتھی، پیاس سے مرنے لگے وہاں، اور وہ دم دبا کر دوڑنے لگے پیچھے سپہ سالار اور مسلمانوں کی فوجیں، انہوں نے ان کی گردنیں قلم کر دی، اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرما دی۔ یہ لا حول ولا قوت الا باللہ کی برکت ہے۔ حضرت علی کو حضور نے یہ دیا، جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ، اللہ کے عرش کے خاص خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کوئی غم، کوئی ڈپریشن، کسی قسم کا کوئی ٹینشن،
تکلیف اور قرض، فقر و فاقہ اور غربت، اللہ تعالیٰ نے اس ایک لا حول ولا قوت میں یہ اثر رکھا ہے۔ بہت سے اکابرین وہ کہتے ہیں جب بھی کوئی مشکل امر آتا تو ہم لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے۔ حضرت حبیب رضی اللہ تعالی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کی جنگ تھی ایک موقع پر، جو ان کے مخالف تھے وہ سارے قلعے میں چھپ گئے، اور قلعہ بہت اونچا، قلعے ہوتے تھے پہلے پہاڑوں میں، یہ چھوٹے چھوٹے قلعے جو آج کل بنے ہوئے ہیں یہ نہیں ہوا کرتے تھے، یہ بھی انہوں نے اپنی جنگی حفاظت کے لیے بنائے تھے، لیکن وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر ہوتے تھے قلعے، 4 پہاڑ ہیں چاروں طرف، درمیان میں قلعہ بنا لیتے تھے بعض اوقات، تو وہ بالکل بند ہوتا تھا۔ اب کوئی آدمی اس کے اندر، دروازہ ایک ہوتا اس کے اندر سے داخل ہو جاتے، کوئی آدمی اس کے اوپر چڑھ کے اندر داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ تو وہ جو حضرت حبیب تھے، لوگ کہتے ہیں کہ ہر پریشانی کے وقت میں لا حول کا ورد کر رہے ہوتے تھے، جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا تو لا حول کثرت سے پڑھتے تھے۔ جب وہاں پہنچے دیکھا کہ دشمن قلعے میں چھپ گئے ہیں اور جنگ ہونی بھی ہے اور زبردست ہونی ہے، انہوں نے قلعے کے سامنے کھڑے ہو کر زور سے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ قلعے کو دراڑ ہو گئی، ٹوٹ گیا، وہ دشمنوں کی فوجیں بھاگ گئیں، اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی۔ اب یہی قلعے پریشانیوں کے ہیں، مصائب کے ہیں، قرض کے ہیں، جو کچھ بھی ہے آپ کے ساتھ، تو آپ کو کوئی سبب ظاہری طور پر نظر نہیں آ رہا کہ کیا کرنا چاہیے۔ پہاڑ جتنی تو مضبوط نہیں ہے نا آپ کے حالات، تو پہاڑ بھی جس عمل کے سامنے دراڑ پہاڑ میں پڑ سکتی ہے تو آپ کے حالات میں کیوں نہیں پڑ سکتی؟ کیوں نہیں راستے بن سکتے؟ صرف اور صرف ایک چیز کی ضرورت ہے، یقین محکم، یقین کامل۔ یہ جو اندر کی غلامی اور نفاق کے جذبات، قرآن کی تاثیر کا انکار، حدیث کی اثرات کا انکار، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی تاثیر اور برکت کا انکار، یہ نفاق ہے۔ وہ انکار خواہ عملی ہو خواہ زبانی۔ بعض ایسے لچر قسم کے لوگ جو زبان سے کہہ دیتے ہیں ہم اس کے اثر کو نہیں مانتے، بھائی ٹھیک ہے نہ مانو، اور بعض وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں مانتے تو ہیں پر یہ بہت دعائیں مانگ لی ہیں، بڑے وظیفے کیے ہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ یہ عملی انکار ہے۔ ہوں گے اثرات، ہم نے نہیں دیکھے، دل گندے ہو گئے ہیں، اثر کیا ظاہر ہوگا؟ پسٹل ہے نا، پسٹل، اس کے میگزین میں گولی ڈال کے رکھتے ہیں تو پھر لگاتے ہیں چلتی ہے، آگے میگزین خالی ہو اور اس کے منہ میں رکھ کے آپ پٹاخے بجاتے رہیں، کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہونا۔ لا الہ الا اللہ جب دل کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے، ایمان محکم نصیب ہوتا ہے، پھر یہاں سے جو چیز نکلتی ہے تو وہ بلا کا اثر رکھتی ہے۔ زبان سے نکلیں گے تو اثرات و برکات ہوں گے، اس میں تاثیر ہمارے اندر نہیں، شرائط ہماری پوری نہیں، ہماری سیٹنگ ٹھیک نہیں ہے۔ جب سیٹنگ ٹھیک نہیں ہے تو کیا اوپر کو جانا ہے؟ کچھ ہی نہیں جانا، عمل سارے ایسے ہی ہمارے پھسا ہیں، اور ہمیں پھر حقیقت میں شبہ ہونے لگ جاتا ہے، شکوک و شبہات میں بندے لگ جاتے ہیں کہ اس کے اندر تو ہمیں کچھ اثر نظر نہیں آیا۔ برادر کوشش کیجئے، اپنا اندر پاک کیجئے، اعمال مضبوط کیجئے، مکمل پابندی اور شرائط کے ساتھ آپ جو عمل کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ان اعمال کی برکات آپ کی آنکھوں سے اللہ پاک آپ کو دکھائیں گے۔ موبائل کی سیٹنگ چھڑ جائے نا، پھر کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہے، موبائل کی سیٹنگ چھڑی ہوئی ہے، نہ میسج جا رہا ہے، نہ کال ہو رہی ہے، نہ کچھ اور ٹھیک ہے، ساری سیٹنگ چھڑی ہوئی ہے اس کی۔ تو جس طرح اس کا کچھ نہیں بن سکتا آگے، اسی طرح اگر ہمارے اعمال سنت کے مطابق نہیں ہیں اور شرائط اور پابندیاں نہیں ہیں، حرام کار، حرام طریقے، حرام ذرائع ہم نہیں چھوڑ رہے، تو پھر ہماری سیٹنگ ٹھیک نہیں ہے، اوپر کو جانا ہی نہیں۔ قرآن مقدس میں اللہ پاک نے کیا فرمایا ہے؟
اعمال کی تاثیر اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کی. الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. فرمایا کلمات طیبات اوپر کو چڑھتے ہیں اور عمل صالح، نماز، قرآن کی تلاوت، یرفعہ، وہ بہت اونچے ہوتے ہیں اور چڑھتے جاتے ہیں، چڑھتے جاتے ہیں، چڑھتے جاتے ہیں، عرش تک جا کے پہنچتے ہیں. جیسے حضور نے فرمایا لا الہ الا اللہ کے لیے آسمانوں پر کوئی حجاب نہیں، کوئی پردے نہیں، کوئی رکاوٹیں نہیں. جب مسلمان پڑھتا ہے تو سیدھا عرش کو پہنچتا ہے. یہ کلمہ آسمانوں کے ساتھ اس کے تعلقات، ہر کائنات کی چیز کو اس کے ساتھ تعلق ہے. لا الہ الا اللہ کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ. جب تک وہ نام لیا جا رہا ہے، زبانوں پر بولا جا رہا ہے، اخلاص کے ساتھ بولا جا رہا ہے، ساری کائنات قائم ہے اسی نام کی برکت سے. جب اللہ کا نام مٹ جائے گا، کوئی لینے والا نہیں، تو فرمایا قیامت قائم ہو جائے گی. اللہ پاک فرمائیں گے اس کائنات کو تو میں نے اپنی یاد کے لیے، اپنے ذکر کے لیے بنایا تھا، جب روح ہی نکل گئی ہے تو لپیٹو اس دنیا کو. کطی السجل للکتب، جیسے کتابوں کو اور فائلوں کو ہم لپیٹ کر رکھتے ہیں فائل کو، اسی طرح آسمانوں کو اللہ پاک لپیٹ دیں گے. نظام ختم. یہ سب چل رہا ہے خدا کے نام کی برکت سے. تو آپ اللہ کے نام کی برکات کیوں حاصل نہ کریں؟ تو یہ دو دعائیں میں نے بتائی ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور دعائے یونس علیہ السلام جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ سے مانگی. اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکات حضرت یونس علیہ السلام کو مرحمت فرمائی، اور آج تک علماء، مشائخ، اکابرین امت سارے اس دعا کو اسم اعظم کا درجہ دیتے ہیں. وہ دعا ہے جس کے بعد دعا کو قبول کرنا لازم، اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں. تو اس دعا کو پڑھ کر آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی مرادیں طلب کیجئے، اور دیکھیے کیسے آپ کے حالات ٹھیک نہیں ہوتے. اللہ پاک ان معروضات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.